الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آگے باب ہے باب ہبۃ الرجل لامرأتہ والمرأۃ لزوجہا۔ باب اس بیان میں ہے کہ خاوند کا اپنی بیوی کو اور بیوی کا اپنے خاوند کو کچھ ہبہ کر دینا، ہدیہ دے دینا، گفٹ دے دینا۔ دیکھیے، گفٹ اور ہدیے کا تعلق حقیقت میں محبت سے ہے۔ آدمی اگر کسی کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بطور گفٹ، بطور ہدیہ اس کو کچھ دوں، تاکہ محبت میں اور اضافہ ہو جائے، تعلقات اور بہتر ہو جائیں۔ تو اسی بنیاد پر اگر شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیں، گفٹ دیں، تو اس کی گنجائش ملتی ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اس سے محبت میں اضافہ ہوگا، تعلقات بڑھیں گے۔ اور خاص طور پر وہ لوگ جن کے گھریلو زندگی میں بہت ان بن رہا کرتی ہے، دونوں کی جمتی نہیں ہے نا، اگر وہ اس فارمولے پر عمل کرے تو انشاءاللہ زندگی بہت بہتر ہو جائے گی۔ قال ابراہیم، امام بخاری رحمہ نے باب باندھنے کے بعد چند اقوال نوٹ کیا ہے۔ ابراہیم نے بیان کیا جائزۃ، یہ جائز ہے، یعنی شوہر اگر بیوی کو گفٹ دے یا بیوی اگر شوہر کو دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دے سکتا، جائز ہے، دینا بھی چاہیے۔ قال عمر بن عبد العزیز لا یرجعان، عمر بن عبد العزیز نے کہا یہ آپس میں لوٹا نہیں سکتے ہیں، یعنی شوہر نے اگر بیوی کو گفٹ دیا یا بیوی شوہر کو دے، اب اگر چاہے کبھی انبن ہو جائے تو اس کو واپس لیں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ ہے کہ گفٹ یہ محبت کو بڑھاتا ہے۔ اس کے الٹا بھی سمجھ لیں کہ اگر گفٹ کو آپ واپس لیں گے تو یہ دشمنی پیدا کرے گا، محبت کا خاتمہ کر دے گا، ختم کر دے گا۔ تو اسلام چاہتا ہے کہ تمہارے اندر جوڑ ہونا چاہیے، توڑ کی لاجک نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام کہتا ہے گفٹ دو مگر واپس نہیں لے سکتے، کیونکہ دینے سے محبت ہوگی، اور اسلام کہتا ہے محبت پھیلاؤ، محبت بڑھاؤ، محبت کو مٹا نہیں سکتے، دشمنی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ گفٹ کی واپسی پر دشمنی ہوگی۔ اسلام کہتا ہے اگر آپ دے دیے تو ٹھیک ہے، اب بھول جاؤ، واپس نہیں لینا۔ کہاں واپس لینے کا تصور قرض میں ہوتا ہے، گفٹ میں آدمی دے دیا، ٹینشن فری ہو گیا کہ بھائی یہ تو ہم کو دینا ہونا تو ہے ہی نہیں، اور قرض کا مطلب لیا ہے تو اس کو ٹینشن ہے کہ ہم کو دینا ہے۔ اگر گفٹ میں بھی واپسی کا مسئلہ ہو جائے تو پھر قرض اور گفٹ میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا نا، تو گفٹ میں ٹینشن نہیں ہوتا ہے۔ وَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم نِسَاءُ أَن يُمَرِّضَ فِي بَيْتِ عائشہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے اجازت طلب کی کہ وہ اپنے بیماری کے دنوں میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں یعنی دن گزاریں گے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا، آپ مرض موت میں مبتلا ہوئے، تو آپ نے بیویوں سے، چونکہ آپ کے پاس کئی بیویاں تھیں تو باری لگتی تھی، تو آپ نے کہا اب اس کنڈیشن میں نہیں میں ہوں کہ باری باری جاؤں ادھر ادھر، تو اجازت طلب کی کہ اگر سب لوگ اگر اجازت دے تو میں شفٹ ہو جاؤں عائشہ کے گھر میں اور وہیں زندگی گزار لوں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی تھی، آگے ہے پھر ان لوگوں نے اجازت بھی دی تھی، یعنی گویا یہ کہ ان بیویوں نے اپنی باری کو عائشہ کے لیے گفٹ کر دیا، ہبہ کر دیا۔ یہ باب سے تعلق ہے، گفٹ کا مطلب نہیں کوئی کھانے پینے کی چیز ہی وہی گفٹ کی جاتی ہے، یعنی یہ بھی ہے، تو یہ باب سے تعلق ہے۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول العید فی ہبتی کالکلب یعود فی قیہ، کہ گفٹ کو واپس لینے والا، ایک آدمی گفٹ دے دیا کسی کو، اب وہ انبن ہو گئی، دشمنی ہو گئی، کوئی اور بات ہو گئی، تو سمجھے چلو مانگ لیتے ہیں، ایسے ایسے لوگ مارکیٹ میں رہتے ہیں نا، مطلب عجیب عجیب کیفیت کے لوگ، تو اب وہ مانگ رہا، آپ نے مثال دے کر سمجھایا کہ گفٹ کو واپس مانگنے والا اس کتے کے مانند ہے جو قے کر کے واپس اس کو چاٹنے لگ جائے۔ کتا ایسا کیوں کرتا ہے؟ کتنی گندگی اور گھن محسوس ہوتی ہے، آپ دیکھیں کبھی کبھی، کیونکہ اس کے پاس سینس نہیں ہوتی ہے، اس کے پاس دماغ نہیں ہوتا اتنا کہ بھائی اس کو میں قے کیوں واپس،
تو اللہ کے سب فرماتے ہیں اگر انسان ایسی حرکتیں کرے گفٹ دے واپس تو کتے والی حرکت کر رہا ہے، جیسے اس کتے کے پاس سینس نہیں ہے، کہے کیا واپس چاٹ رہا ہے، ایسے یہ بندہ انسان ہو کر کتے والی حرکتیں کرتا ہے۔ کتنی خطرناک مثال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ اور اس سے ملتی جلتی ایک بات اور آپ نوٹ کر لیں، کبھی کیا ہوتا ہے گفٹ دے کر مانگتے نہیں ہیں، لیکن یہ احسان جتلا دے، کبھی تھوڑی سی ہو گئی نا نوک جھوک اوپر نیچے، تو ادھر ادھر کہنا شروع کر دیا، فلاں بندہ ہے فلاں موقع پر میں نے اس کو یہ دیا، فلاں موقع، یہ بھی ایسا، یہ بھی بڑا جرم ہے، معمولی جرم نہیں ہے۔ تو نہ آپ واپس لے سکتے ہیں اور نہ احسان جتلا سکتی، یہ دونوں جرم ہے۔ آگے فرماتے وقال زہری نے فرمایا فیمن قال لامرأتہ، اصل جو باب سے تعلق ہے اس شخص کے بارے میں جو اپنے بیوی سے کہے، کیا کہے، حبی لی بادہ صدا کی او کلہی، کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے ایسا کرو تم اپنی مہر یا اس کا کچھ حصہ مجھے گفٹ کر دو، مانگ لے ہدیہ کی مجھے دے دو اپنی مہر کا کچھ حصہ۔ ثم لم یمکث الا یسیرا حتی طلقہا، کہہ رہے جیسے اس کو وہ گفٹ ملا، بیوی سے کہا کہ دے دو، بیوی نے دے دیا، اور جیسے بیوی نے وہ مہر یا اس کا کچھ حصہ شوہر کو گفٹ کیا، بس قسمت کی بات تھوڑے ہی دیر کے بعد شوہر نے بیوی کو کیا کر دیا، طلاق دی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یا شوہر نے گیم کھیلا ہو کہ لاؤ اس طرح میں مہر بھی وصول لوں، اور چونکہ بیوی کو چھوڑنا چاہتا تھا، اب یہ ہے کہ نا اگر طلاق دے دیا بیوی کو تو کتنی بڑی رقم آپ نے مال میں رکھی اس کو واپس نہیں لے سکتے، اسی لیے یہاں کے لوگ گیم کھیلتے ہیں۔ گیم کھیلتے ہیں، جملہ سخت ہے لیکن گیم ہی ہے۔ جانتے ہیں کیا ہے مہر کیا دیتے ہیں؟ 2500 لے کر 3000 ایسا ہے یہ، اور اس کے بعد جو زیورات جاتے ہیں نا شکل وہ بھاری مقدار میں، وجہ کیا ہے؟ پہلے دن میں حالانکہ وہ دینا اسی لڑکی کا ہوتا ہے، لیکن گیم یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر بات نہیں بنی تو ہمارے زیور واپس آ جائیں گے، اور اگر ہم نے مہر میں اس کو بات دیا نا تو پھر واپس ملنے والے نہیں ہیں، اس لیے یہ بھی غلط ہے۔ مہر کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی کی جو استطاعت و طاقت ہو اس حساب سے مہر رکھنا چاہیے۔ یہاں کروڑ پتی بھی 3000 باندھتا ہے مہر، اور وہ بارے میں 4-5 ہزار کمانے والا اس کا بھی مہر ہوتا ہے، تو پتہ نہیں چلتا نا امیر غریب کا، یہ لاجک نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں وہ اتفاق کی بات ہو، طلاق دے دیا۔ فراجات تھی تو محترم گیم کھیلے تو بیوی نے کہا پھر میرا وہ گفٹ واپس کرو، یعنی ایسی بات بن گئی کہ ادھر بیوی گفٹ دے مہر شوہر کو، شوہر طلاق دے دے، اب بیوی کہے وہ مجھے واپس کر دو میرا گفٹ، بھائی میں نے تھوڑا اس لیے دیا تھا کہ میں تمہیں ایک گفٹ دوں اور تم مجھے طلاق دے دو۔ آگے کہہ رہے ہیں قال یرد الیہ ان کان خلبہا، کہہ رہے اس گفٹ کو بیوی کو لوٹا دیا جائے گا اگر شوہر نے دھوکہ کیا۔ ایک اتفاق کی بات، بھائی گفٹ لیا تھا اور حالات ایسے بنے کہ طلاق ہو گیا، اس میں کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی دھوکہ نہیں تھا، تو ایک الگ بیٹھا ہوگا۔ لیکن اگر شوہر نے گیم کھیلا ہے، چال چلی ہے، اس کا مقصد یہی تھا کہ مجھے جیسے گفٹ ملے گا بیوی کو چھوڑ دوں گا، اگر یہ گیم کھیلا ہے تو کہہ رہے پھر وہ گفٹ بیوی کو لوٹایا جائے گا، کیونکہ تم نے کیا کیا، گیم کھیلا ہے، گیم نہیں چلے گا۔ وَإِن كَانَ آتَتْهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ، اور اگر اس بیوی نے اپنے شوہر کو دل سے خوش ہو کر گفٹ دیا تھا، لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْخَدِيَّةِ جَازَ، اور اس میں کوئی دھوکہ نہیں تھا، یعنی شوہر نے کوئی دھوکہ اس میں کھیلنا نہیں چاہتا تھا، تو کہہ رہے پھر جائز ہوگا، یعنی پھر وہ گفٹ شوہری کے لیے ہوگا، اگرچہ طلاق دے دیا ہو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا قول، فَإِن طِبْنَا لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، کہ اگر بیویاں تمہاری تم کو کچھ مہر اگر تم کو گفٹ کر دیں، ہدیہ دے دیں تو تم لے سکتے ہو، یعنی یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں ہے کہ اگر بیوی اپنے مہر کچھ حصہ یا کوئی اور بھی سامان اگر شوہر کو گفٹ کرے تو وہ لے سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ گفٹ کا لین دین، ہدیے کا لین دین ہونا چاہیے، اس سے محبت ہوتی ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے، تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ نوٹ کی بات یہ ہے کہ گفٹ دینے کے بعد آپ اس کو بھول جائیں، نوٹ نہ کریں کہ فلاں موقع پر اگر بات بگڑی نا تو میں واپس لوں گا، اور ساتھ میں جیسے ابھی بہت سارا شادیوں اور ایسے بہت سارے مواقع پر لوگ گفٹ دیتے ہیں تو باقاعدہ اس کو نوٹ کرتے ہیں
نوٹ کیا کرتے ہیں کہ بھائی مجھ کو سامنے والا نے دیا تھا تو میں بھی موقع آئے گا تو اتنا دوں گا. یہ چیز اچھی نہیں. آپ گفٹ دو بھول جاؤ. یہ نہ سوچو کہ میں یوں دیا تو مجھے ملے گی, یا سامنے والے نے مجھ کو اتنا دیا تو میں ہوں دوں گا. یہ تو ایک رسم ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. گفٹ کا مطلب دے دیا اور بھول جاؤ. اس کا لالچ, اس کی تمنا, اس کی توقع پھر آپ کو بعد میں نہیں ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.